अचानक होटल के नीचे लोगों का शोर सा सुनाई दिया। मैंने कोई ख्याल ना किया और इत्मीनान से सिगरेट के कश लगाता रहा। कमरे का दरवाज़ा खुला और होटल का लड़का मेरे लिए चाय की प्याली अंदर लेकर दाखिल हुआ। इस वक्त मुझे चाय की शदीद तलब हो रही थी। मैंने उठकर चाय की प्याली थामी और लड़के को 1 रुपया टिप देते हुए पूछा, क्यों रे, ये नीचे शोर कैसा है? साहिब, एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है, लड़के ने जवाब दिया। मेरे हाथ से चाय की प्याली जैसे गिरते गिरते बची। एक बार तो वाकई मुझे यूं लगा कि जैसे किसी ने पलंग को जोर से हिला दिया हो। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू पाया और चाय का घूंट लेते हुए पूछा, कहाँ से पकड़ा है? साहब, बॉर्डर क्रॉस करके आया है। पुलिस के सिपाही उसे नीचे पानी पिला रहे हैं। लोगों ने उसे बड़ा मारा है। लड़का सलाम करके चला गया। उसके जाते ही मेरे अंदर करंट सा लगा। मैंने जल्दी से प्याली एक टेबल पर रखी और उठकर नीचे आ गया और होटल के दरवाजे की ओट में किसी हद तक छुप कर खड़ा हो गया। होटल के सामने एक छोटा सा सेन था जिसमें पानी का नल लगा हुआ था। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे थे। राजस्थान पुलिस के 2 सिपाही एक लंबे कद के दुबले पतले नौजवान को पानी पिला रहे थे। उनके करीब ही सफ़ेद कपड़ों में मलबूस एक आदमी हाथ में डंडा लिए खड़ा था। साफ जाहिर था कि वो राजस्थान CID का आदमी है। मैं पाकिस्तानी जासूस को गौर से देख रहा था। उसके माथे से खून बह रहा था और एक आंख नीली हो रही थी। सिपाहियों ने उसकी गर्दन में कपड़ा डाल रखा था। मुझसे बर्दाश्त न हो सका। मुसलमान और अहले पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा पूरी शिद्दत से उभर आया। मोहब्बत के इस जज्बे में मैं ये तक फरमोश कर बैठा कि मैं खुद एक पाकिस्तानी जासूस हूँ। मैं होटल के दरवाजे से निकलकर हजूम में पहुँच गया और पुलिस के सिपाहियों से कहा, बराह करम आप इस जासूस को ज़ोदो-कोब न करें, बल्कि इसे हवालात में ले जाकर बंद कर दें ताकि इससे कोई बयान भी लिया जा सके। इस तरह मैं इस पाकिस्तानी मुसलमान को लोगों की मारपीट से बचाना चाहता था। CID वाले ने मुझे गौर से देखते हुए पूछा, आप कौन हैं साहब? मैंने 1-2 अल्फाज तामिल के बोले ताकि उसे मेरे हिंदुस्तानी होने का यकीन हो जाए और हिंदी में कहा, मैं कर्नाटक का चीफ एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ। यहाँ शिकार खेलने की गरज से आया हूँ। मैं तुम लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि तुमने एक पाकिस्तानी जासूस को पकड़ा, मगर इसे जिंदा रखो ताकि पुलिस अफीसर इससे ज़रूरी मालूमात हासिल कर सकें। CID वाला और पुलिस के दोनों सिपाही मेरी इस बात से मुतासिर हो गए। अब जो मैंने पाकिस्तानी जासूस की तरफ निगाह उठाई तो वो पानी के नल के पास खड़ा मुझे टिक टिकी बांधे देख रहा था। मेरे लिए ये बड़ी हैरान कुन बात थी कि जिन लोगों ने यानी पुलिस वालों से मुझे अंदेशा था कि कहीं वो मुझे पहचान ना ले, वो तो अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन ये पाकिस्तानी जासूस मुझे घूर रहा था जैसे उसने मुझे पहचान लिया हो। मैं समझा चूंकि मैंने पुलिस की ज़ोदो-कोब से बचाने के लिए बात की है, इसलिए वो मेरा ममनून हो रहा है। मैंने निगाहें दूसरी तरफ कर लीं। सिपाही ने इस नौजवान की गर्दन में पड़े हुए कपड़े को खींचकर इसे आगे बढ़ने का इशारा किया। लोग जय हिंद के नारे लगाते हुए पीछे हट गए। मैंने दोबारा उसकी तरफ देखा तो वो गर्दन मोड़े मेरी तरफ देख रहा था। फिर उसने आसमान की तरफ मुंह करके नारा लगाया, दरवेश दरवेश, ओ खुदा मुझे बचा लो। उसके मुंह से दरवेश का लफ्ज़ सुनकर मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। उसने दानिस्ता तौर पर यह लफ्ज़ कहा था। ये मेरा खुफिया शिनाख्ती लफ्ज़ था जो पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस के चीफ ने ख़ास तौर पर मुझे दिया था। सिवाय मेरे और उनके ये लफ्ज़ इस हवाले से किसी और की ज़बान पर नहीं आ सकता था। अगर इस पाकिस्तानी जासूस ने यह लफ्ज़ मेरे लिए बोला है तो यकीनन उसने मुझे पहचान लिया है। उसे ख़ास तौर पर मेरे लिए बॉर्डर क्रॉस करवा के यहाँ भेजा गया है। इसे मेरी तस्वीर दिखा दी गई होगी। यही वजह है कि ये मुझे टिक टिकी बांध कर देख रहा है। तो क्या ये मेरे लिए कोई ख़ास पैगाम लाया है? सिपाही पाकिस्तानी जासूस को घसीटते हुए दूर ले गए। मुझे उसकी बुलंद आवाज़ अब भी सुनाई दे रही थी, दरवेश दरवेश, ए खुदा मुझे बचाओ। मेरा सारा प्रोग्राम अपसेट हो गया था। अगर मैं एक रात पहले ही बॉर्डर क्रॉस कर जाता तो शायद इस पाकिस्तानी जासूस से कभी मुलाकात न होती। मुझे यकीन हो चुका था कि ये शख्स मेरे लिए कोई ख़ास पैगाम लाया है और इसे हदायत की गई होगी कि मुझे जनूबी हिंद में तलाश करके वो पैगाम पहुंचाए। फिलहाल बॉर्डर क्रॉस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेरे सामने अब इस पाकिस्तानी जासूस से मुलाकात करने और फिर इसे पुलिस की हिरासत से फरार कराने का प्रोग्राम था। मैंने जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाई और कुछ फासला रखकर हजूम के पीछे पीछे चल पड़ा।
میں سڑک پر یوں ادھر ادھر نظریں ڈالتا گزر رہا تھا جیسے کوئی سیاح شہر کی عمارتوں کو دلچسپی سے دیکھ رہا ہو۔ حقیقت میں میری نظریں ہجوم پر لگی ہوئی تھی۔ یہ علاقہ زیادہ آبادی والا نہیں تھا۔ اودے پور اتنا بڑا شہر بھی نہیں تھا جیسے راجستھان کے 2 شہر مثلا جے پور، جودھ پور، اجمیر شریف اور بیکانیرو وغیرہ تھے۔ ویسے بھی یہ اس اونچے ٹیلے اور ریتلے میدان میں پھیلے ہوئے شہر کا مغربی کنارہ تھا۔ تھانہ قریب ہی تھا، وہاں پہنچ کر ہجوم منتشر ہو گیا۔ میں نے دور سے تھانے کی عمارت کو بغور دیکھا اور اپنے ہوٹل میں واپس آ گیا۔ اب میرا لائحہ عمل بالکل تبدیل ہو چکا تھا۔ کہاں میں رات کو بارڈر کراس کرنے کی تفصیلات تیار کر رہا تھا اور کہاں اب میں اس فکر میں غلطاں تھا کہ اس پاکستانی جاسوس کو وہاں سے کیسے نکالا جائے۔ اس ضمن میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ پاکستانی جاسوس سے کیسے ملاقات کی جائے۔ پولیس والوں سے میں اپنا تعارف بطور ایکسائز انسپیکٹر کرا چکا تھا۔ اگرچہ اس طرح کھلے بندوں تھانے جانے میں کچھ خطرات تھے، لیکن یہ غیر معروف سا علاقہ تھا اور تھانہ بھی چھوٹا سا تھا۔ یہاں میں یہ خطرہ مول لے سکتا تھا۔ اوپر سے شام ہو رہی تھی۔ صحرائی علاقہ ہونے کی وجہ سے سورج کی نارنجی روشنی ابھی سیاہی میں تبدیل نہیں ہوئی تھی۔ سمندر اور صحراؤں میں غروب ہوتے سورج کی روشنی بڑی دیر تک رہتی ہے۔ مجھے شام کا اندھیرا پھیلنے کا انتظار تھا۔ میں دن کی روشنی میں تھانے نہیں جانا چاہتا تھا۔ ایک بات پر مجھے بڑی حیرانی تھی کہ وہ نوجوان بارڈر پر پکڑا گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ انڈین بارڈر فورس کا کوئی سپاہی نہیں آیا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بارڈر سے آگے کسی راجستھانی گاؤں میں CID والے نے پکڑا ہو، کیونکہ بارڈر کے دیہات میں CID والے اکثر پھرتے رہتے ہیں اور جو نئی صورت دکھائی دے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ جب شام کا اندھیرا گہرا ہو گیا اور بازاروں اور مکانوں میں بتیاں روشن ہو گئیں تو میں نے بازار سے مٹھائی کا ڈبہ خریدا اور سیدھا تھانے پہنچ گیا۔ نیچی چھت والے تھانے کی پرانی میز کے پیچھے تھانے دار بیٹھا اندراج کر رہا تھا۔ ایک سپاہی سامنے دلان والی حوالات کے باہر رائفل لیے پہرا دے رہا تھا۔ 2 سپاہی تھانے دار کے سامنے بیٹھے تھے۔ یہ وہی سپاہی تھے جو پاکستانی جاسوس کے ساتھ تھے۔ میں نے جاتے ہی ہاتھ جوڑ کر تھانے دار کو نمسکار کیا اور مٹھائی کا ڈبہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، معاشے جی، میں پاکستانی جاسوس کو پکڑنے پر آپ کو دھنیہ واد دیتا ہوں اور اسی خوشی میں یہ مٹھائی لایا ہوں۔ مہاراج، آپ نے تو کمال کر دکھایا۔ یہ کمینے پاکستانی جاسوس تو ہمارے بھارت دیش کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ تھانے دار کی راجپوتوں جیسی مونچھیں تھیں۔ اس نے اینک اتار کر مجھے دیکھا۔ سپاہی مجھے پہچان کر بولا، ٹھاکر، یہ کرناٹک کے ایک انسپیکٹر ہیں۔ میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا، میرا نام رتن چندرن ہے۔ میں وجے واڑہ میں آج کل ایکسائز انسپیکٹر ہوں۔ یہاں اپنی پارٹی کے ساتھ ہرن کا شکار کھیلنے آیا ہوں۔ میری پارٹی 1-2 روز میں جے پور سے یہاں پہنچنے والی ہے۔ یہ مٹھائی سویکار کیجیے۔ تھانے دار نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور مٹھائی کا ڈبہ اپنے آگے کر لیا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے لگا۔ میں نے حوالات کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ بڑا خطرناک جاسوس لگتا ہے، اس کی کڑی حفاظت کریں۔ حوالات کے اندر ایک مدھم بلب روشن تھا۔ میں نے صاف دیکھ لیا تھا کہ وہ پاکستانی جاسوس میری آمد سے باخبر ہو چکا تھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ تھانے دار بولا، چندرن جی، یہ اودے پور کا غربی تھانہ ہے۔ یہاں حوالات کے اندر سے چڑیا بھی باہر نہیں نکل سکتی۔ آپ شانت رہیں۔ پرسوں بارڈر فورس کا کیپٹن آ کر اسے جے پور لے جائے گا۔ یہ معلومات بھی میرے لیے بڑی اہم تھی کہ پرسوں پاکستانی جاسوس کو یہاں سے جے پور بھیج دیا جائے گا۔ میں نے جیب سے قیمتی سگریٹ نکال کر تھانے دار کو پیش کیا۔ سپاہیوں کو بھی سگریٹ پیش کیے اور اسے سلگاتے ہوئے بولا، میں نے جے واڑہ کے کسی اخبار میں پڑھا تھا کہ ان دنوں ہماری زمین پر دشمن ملک کے جاسوسوں کی سرگرمیاں بہت تیز ہو گئی ہیں۔ آپ نے اس جاسوس کو پکڑ کر بھارت ماتا کا سمان بڑھایا ہے۔ تھانے دار سگریٹ کا کش لگا کر بولا، مہاراج، ہماری CID بارڈر کے گاؤں میں موجود ہے۔ یہ تو ہمارے آدمی کو جل دے کر نکل جاتا، مگر اس کی تلاشی لی گئی تو جیب سے کاغذ کا ایک پرزہ برآمد ہوا جس پر 3 ہندسوں کا ایک نمبر لکھا تھا۔ تھانے دار نے دراز میں سے ایک کتاب نکالی اور اس میں سے کاغذ کا وہ پرزہ نکال کر مجھے دکھایا۔ اسے پڑھتے ہی میرے جسم میں جیسے ایک سرد لہر سی دوڑ گئی۔ 3 انگریزی ہندسوں والا یہ نمبر وہی خفیہ کوڈ نمبر تھا جو پاکستان سیکرٹ سروس کے چیف نے مجھے یہ کہہ کر بتایا تھا کہ یہ میرا خاص اور انتہائی خفیہ نمبر ہے۔ اس نے مجھے یہ نمبر یاد کر لینے کو کہا تھا، اپنے پاس لکھ کر رکھنے کو منع کیا تھا۔
یہ پاکستانی جاسوس ابھی اناڑی تھا، اس نے اس نمبر کو لکھ کر رکھنے کی اپنی زندگی کی سب سے بڑی حماقت کی تھی۔ اب اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی کہ یہ پاکستانی جاسوس تھا اور چودھری صاحب کی جانب سے میرے لیے کوئی خاص پیغام لایا تھا۔ میں نے کاغذ کا پرزہ تھانے دار کے حوالے کرتے ہوئے کہا، ٹھاکر جی یہ ضرور اس کا کوئی خاص نمبر ہوگا، اس سے اگلوائیں کہ اس کے دوسرے ساتھی کہاں ہیں اور یہ ہماری پوتر دھرتی پر کیا کرنے آیا تھا۔ تھانے دار نے کاغذ کا پرزہ کتاب میں رکھ کر کتاب میز کی دراز میں ڈال دی اور میرے لیے چائے کا آرڈر دے دیا۔ میرا مقصد حل ہو چکا تھا، ویسے بھی میں وہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہتا تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے اٹھتے ہوئے مسکرا کر تھانے دار سے ہاتھ ملایا اور ٹھاکر جی چائے آپ پر ادھار رہی، آپ میرے ہاں آ کر چائے پیجئے نا۔ تھانے دار بھی اٹھ کھڑا ہوا، آپ اودے پور میں کتنے دن ہیں مہاراج؟ پرسوں میری پارٹی آ جائے گی، پھر آگے شکار کو نکل چلیں گے۔ آپ وشنو تو نہیں ہیں؟ جی نہیں، میں وشنو نہیں ہوں، راجپوت آریہ سماجی ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ کو شکار کا ماس کھلائیں گے۔ ایک بات کے بارے میں بھارت میں ہمیشہ محتاط رہا کرتا کہ میں نے گوشت کو ہمیشہ ماس کہا تھا، کیونکہ بھارت کا کوئی ہندو گوشت کو گوشت نہیں کہتا، وہ اسے ماس کہتا ہے۔ اور اب تو اتنی دیر بھارت کے کٹر ہندوانہ صوبے میں رہتے ہوئے مجھے بھی گوشت کو ماس کہنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ میں نے تھانے دار کا نام پوچھا۔ جی میرا نام ٹھاکر سچ دیو شرما ہے۔ بڑا شبھ نام ہے ٹھاکر جی۔ نمسکار۔ تھانے دار کے کمرے سے نکلتے ہوئے میں نے معنی خیز انداز میں پاکستانی جاسوس پر نگاہ ڈالی، وہ خود بھی میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تسلی دی کہ فکر مت کرو، میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا، اگرچہ ابھی تک خود مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ میں اسے یہاں سے کیسے نکال سکوں گا، لیکن میرے اندر چھپا ہوا کمانڈو پوری دلیری اور اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ بیدار ہو چکا تھا اور مجھے یقین تھا کہ میں اپنے ساتھی کو حوالات سے نکال لے جاؤں گا، لیکن کہاں لے جاؤں گا یہ الگ پریشان کر دینے والا سوال تھا۔ اس وقت میں اپنے آپ کو پاکستانی جاسوس نہیں بلکہ ایک جان باز اور اپنے وطن اور اہل وطن کی خاطر جان پر کھیل جانے والا کمانڈو سمجھ رہا تھا۔ میرے اندر اس احساس کے ساتھ زبردست اعتماد تیور پیدا ہو گیا تھا۔ یہ وہ اعلیٰ ترین جذبہ تھا جو مایوسی اور شکستگی کے نام سے قطعاً ناآشنا تھا۔ ہوٹل میں پہنچ کر میں نے رات کا کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرے پاس صرف کل کا دن اور کل کی رات تھی۔ پرسوں راجستھان بارڈر فورس کے کیپٹن نے تھانے آ کر میرے پاکستانی ساتھی کو اپنے ساتھ جے پور لے جانا تھا۔ اگر وہ ایک بار جے پور پہنچ گیا تو پھر شاید میں بھی اسے بھارتی قید سے اور اس کی قید میں رہ کر عبرت ناک موت سے نہ بچا سکوں۔ میرے سامنے دو راستے تھے، یا تو میں مقدس نقش سے کام لیتے ہوئے تھانے دار کو حکم دوں کہ وہ پاکستانی جاسوس کو میرے حوالے کر دے تاکہ میں خود اسے جے پور لے جاؤں، یا پاکیزہ نقش سے مدد لیے بغیر کسی دوسری اسکیم پر عمل کروں۔ دراصل ایسے نازک وقت پر تھانے دار پر کسی وجہ سے نقش کا اثر نہ ہو اور الٹا میں بھی دھر لیا جاؤں۔ آخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں پاکستانی جاسوس کو تھانے سے نکالنے کے لیے کسی دوسری اسکیم پر عمل کروں گا۔ ہاں، اگر اس اسکیم پر عمل درآمد کرنے کے دوران ضرورت پڑ گئی تو ضرور اس عظیم نقش سے کام لے لوں گا۔ اب میں نے دوسری اسکیم پر غور کرنا شروع کر دیا۔ اس اسکیم کے بھی دو پہلو تھے، یا تو میں تھانے جاتے ہی تینوں سپاہیوں اور تھانے دار کو ہلاک کر دوں یا کسی صورت انہیں بے ہوش کر کے اپنے پاکستانی ساتھی کو آزاد کرا لوں۔ تھانے میں جا کر 3-4 سپاہیوں اور تھانے دار کو ہلاک کرنا بظاہر ناممکن نظر آتا تھا، جبکہ وہ سب مسلح تھے اور میرے پاس سوائے خنجر کے اور کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ بے ہوش کرنے والا خیال مجھے بہتر لگا، بشرطیہ کہ بے ہوش کرنے والی دوائی مل جائے۔ میرے پاس وقت بھی کم تھا اور شہر سے بھی ناواقف تھا، کس سے بے ہوشی کی دوا حاصل کروں گا میں سوچ رہا تھا۔ میں بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا، 2-3 سگریٹیں پھونک ڈالی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اچانک خیال آیا کہ بے ہوشی کی دوا کی جگہ کوئی مہلک زہر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میں پلنگ پر بیٹھ گیا اور نئی سگریٹ سلگا کر زہر کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس وقت مجھے اپنا زہریلا سگار بہت یاد آیا، وہ میرے پاس ہوتا تو یہ سارا مشن محض 5 منٹ کی بات تھی، لیکن میرے پاس نہ تو زہریلا سگار تھا اور نہ ہی V2 کی گولیاں تھیں کہ میں اس تھانے کے عملے کا ذہنی تبدیل کر سکتا۔ مجھے DDT اور کیمیکل کھاد کی شکل میں زہر مل سکتا تھا، مگر یہ سب کڑوے زہر تھے اور پہلے گھونٹ یا پہلے نوالے پر ہی الٹا مجھے پکڑوا سکتے تھے۔ اگر کوئی ایسا زہر ہوتا، میں سوچ رہا تھا
एक किरण मेरे ज़हन में चमक उठी। थाने के तीनों सिपाही और खुद थानेदार भी सिगरेट पीता था। अगर मुझे कोई ऐसा जहर मिल जाए जिसको सिरिंज के जरिए सिगरेट के तंबाकू में भर दूं तो पहला कश ही सिपाही और थानेदार को हमेशा की नींद सुला देगा। मैं उठकर टहलने लगा। ऐसा जहर कहाँ से मिल सकता था? जाहिर है शहर में मेडिकल स्टोर जरूर होंगे। अब मसला ये था कि अगर उनके पास कोई इस नोयत का मोहलिक जहर हो भी तो वो मुझे नहीं देंगे। इस किस्म का जहर आम आदमी के हाथ फरोख्त करने की इजाज़त नहीं थी। इसका हल यही था कि कोई इंतहाई काबिल एतबार बहाना बनाओ और उसके साथ ही रिश्वत से काम लूँ। मेरे पास 700 रुपये अब भी मौजूद थे। मैंने किसी काबिल एतबार बहाने पर सोच विचार शुरू कर दी। रात को सोने से पहले ये बहाना भी मेरे दिमाग में आ गया। फिर मुझे नींद आ गई। रात के पिछले पहर मेरी आंख खुल गई। जो बहाना या कहानी सोने से कबल सोची थी उसकी नोक पलक संवारी, फिर गुस्ल किया। सुबह की रोशनी फैली तो नीचे आकर नाश्ता किया और अपने कमरे में आकर दिन के 9 बजने का इंतजार करने लगा, क्योंकि दुकानें 9 बजे खुलती थी। पूरे 9:15 बजे मैं शहर के निस्बतन जदीद इलाके की तरफ रवाना हो गया। वहाँ एक केमिस्ट के बोर्ड की दुकान पर नजर पड़ी तो अंदर जाकर नमस्कार किया। दुकानदार नौजवान लड़का था जिसने कमीज पतलून पहन रखी थी। वो एक गाहक को टैबलेट पैकेट लिफाफे में पैक करके दे रहा था। मेडिकल स्टोर में काफ़ी ज़्यादा भारी मिकदार में मेडिसिन पड़ी हुई थी। जब गाहक चला गया तो नौजवान दुकानदार ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा कर पूछा, जी ठाकुर साहब क्या चाहते हैं? मैंने चेहरा पहले ही बड़ा उदास बना रखा था। एक सर्द आह भरी और उसके काउंटर पर कूनियाँ टेक कर सर झुका लिया। दुकानदार ने कुछ परेशान होकर पूछा, ठाकुर तबीयत खराब है आपकी? मैंने ठंडी सांस भरकर कहा, भाई जी क्या बताऊं, अजीब परेशानी में फंस गया हूं, आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? जब मैं अपनी ज्यादा परेशानी का उस नौजवान पर असर डाल चुका तो उसे जो कहानी सुनाई वो ये थी कि मैं जोधापुर का बैंक में मैनेजर हूँ। मेरी बीवी को अजीब बीमारी हो गई है। हर हफ्ते आधी रात को एक काला नाग आता है और मेरी बीवी की टांग को सूंघ कर चला जाता है। मैं उसे मारने लगता हूँ तो वो न जाने कहाँ गायब हो जाता है। उसका कुछ पता नहीं चलता कि किधर से आता है और किधर गायब हो जाता है। अब मांदरियों और पंडितों ने मुझे ये कहकर सांप को मारने से रोक दिया है कि वो नाग देवता है, उसे मारोगे तो तुम्हारी बीवी भी मर जाएगी। मैं आपकी तरह पढ़ा लिखा मॉडर्न किस्म का आदमी हूँ, इन बातों पर मेरा विश्वास नहीं है। मेरी पत्नी एक ही महीने में सूख कर कांटा हो गई है। मैं जानता हूँ कि ये एक ख़ास किस्म का सांप होता है जो अगर इत्तेफाक से किसी औरत का जिस्म सूंघ ले तो उसे दोबारा सूंघने ज़रूर आता है और इसकी सांसों के असर से वो औरत कमज़ोर होते होते एक दिन मर जाती है। आप मेरी मदद कीजिए, मुझे कोई ऐसी तेज़ दवा दे दीजिए जिसे मैं अपनी बीवी की पिंडली पर लगा दूँ और सांप उसे सूंघने से मर जाए। अपनी मन गढ़ंत कहानी मैंने कुछ ऐसे दर्द भरे लहजे में सुनाई कि नौजवान हिंदू केमिस्ट बहुत मुतासर हुआ। मैंने आंखों में मगरमच्छ के आंसू लाते हुए कहा, भाई जी आप भी पढ़े लिखे और वैज्ञानिक नौजवान हैं, मेरी पत्नी की जान बचा लें, नहीं तो उसकी मौत हो जाएगी और मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। हिंदू केमिस्ट सोच में पड़ गया। फिर उसने अलमारी में भरी हुई मुख्तलिफ दवाइयों पर नज़र डाली और कुछ सोच कर बोला, मेरे पास ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है, परंतु आप ज़रा ठहरें, मैं एक दुकान से आपके मतलब की एक शय मंगवा लेता हूँ। उसने मेरे सामने किसी दुकानदार को फ़ोन किया और किसी आर्सेनिक का नाम लिया। फिर फ़ोन बंद करके बोला, मेरे दोस्त की दुकान करीब ही है, वो आर्सेनिक दवाइयाँ फरोख्त करता है, वो जो दवाई भेज रहा है उससे सांप अवश्य मर जाएगा लेकिन आपकी पत्नी की जान बच जाएगी। फिर वो हिंदुओं की जहालत और पंडितों की अहमकाना रसूम के खिलाफ बोलने लगा। इतने में एक आदमी ने उसे एक छोटी सी शीशी ला कर दी। नौजवान केमिस्ट ने शीशी मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसमें थोड़ा सा सफूफ है, इसे आप अपनी धर्म पत्नी की टांग पर थोड़ा सा तेल लगाकर मल दें। भगवान ने चाहा तो सांप उसका सिर्फ एक ही सांस खींचने के बाद तड़प तड़प कर मर जाएगा। हाँ, भाभी जी की टांग पर पहले थोड़ा सा सरसों का तेल लगाना ना भूलिए, क्योंकि ये जहर कहीं उनकी पिंडली में ना उतर जाए। मुझे रिश्वत देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। मैंने जेब से 100 रुपए का नोट निकाल कर काउंटर पर रख कर उसका शुक्रिया अदा करने लगा। उसने हाथ जोड़ कर कहा, नहीं ठाकुर जी, इसकी ज़रूरत नहीं, ये तो अपुन की बात है, मैंने आर्सेनिक मुफ्त ही मंगवाया है। मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार कहा और जहर की शीशी जेब में डालकर चला। मैं बड़ा खुश था।
ایک مسئلہ حل ہو گیا تھا، ابھی کئی مسئلے میرے سامنے تھے۔ سب سے بڑا یہ مسئلہ تھا کہ اگر میں اپنے پاکستانی ساتھی کو نکال کر لے جانے میں کامیاب ہو گیا تو اسے کہاں لے جاؤں گا؟ بارڈر کی طرف لے جا نہیں سکتا تھا اور شہر کے پیچو خم سے بھی ناواقف تھا۔ لے دے کے یہی راستہ سمجھ میں آیا کہ اسے لے کر احمد آباد کی طرف نکل جاؤں اور صحرائی جنگل میں کسی جگہ چھپ کر بیٹھ جاؤں، اس سے سیکرٹ سروس کا پیغام پوچھوں اور پھر ہم دونوں پنجاب یا جموں کی طرف انڈیا کا بارڈر کراس کر کے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کریں۔ ایک دوسری کیمسٹ شاپ سے میں نے ایک سرنج اور اعلیٰ ترین بھارتی سگریٹوں کا ایک پیکٹ خریدا۔ ہوٹل کے کمرے میں آ کر ڈبیا میں سے اوپر والے 5 سگریٹ نکال کر سامنے رکھ لی، شیشی کا ڈھکن کھول کر دیکھا، شیشی میں زرد رنگ کا سفوف تھا، اسے بھی میں نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر الٹ دیا۔ سرنج کی سوئی سے ایک سگریٹ کے اگلے حصے کے تمباکو کو میں چھوٹا سا مگر گہرا سوراخ کیا، اس میں سوئی کی مدد سے ہی زہریلا سفوف اٹھا کر اس میں اچھی طرح بھرا اور ماچس کی تیلی سے تمباکو کی سطح کو اس طرح برابر کر دیا کہ دیکھنے سے معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس میں انتہائی مہلک زہریلا سفوف بھر دیا گیا ہے۔ یوں ہی میں نے وہ سفوف چاروں سگریٹوں میں ڈال کر ان کی سطح ہموار کر دی، پھر 5ویں سگریٹ کو ڈبیا میں ڈال کر پیکٹ بند کر کے جیب میں رکھا۔ سرنج کی سوئی کو میں نے توڑ دیا لیکن زہریلا سفوف دوبارہ شیشی میں ڈال کر شیشی جیکٹ کی جیب میں رکھ لی۔ دوپہر کا کھانا کھا کر میں لاریوں کے اڈے پر آ گیا، یہاں کچھ ٹیکسیاں بھی موجود تھیں، میں نے وہاں سے ایک ٹیکسی لی، ٹیکسی میں بیٹھا، اس کا ڈرائیور شکل ہی سے بڑا احمق سا لگتا تھا، ویسے بھی وہ دبلا پتلا سا تھا۔ میں اس کے پاس گیا، جا کر ہاتھ جوڑ کر نمسکار کیا اور کہا، بھائی جی میری پتنی کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ اسپتال جانے سے ڈرتی ہے، تو بھائی جی میں نے سوچا ہے کہ جب درد کا دورہ شروع ہو تو اسے ٹیکسی میں ڈال کر اسپتال لے جاؤں، اس وقت وہ بے حال ہوگی، انکار نہ کر سکے گی۔ ڈرائیور بیڑی کا کش لگا کر بولا، ٹھاکر تم اسپتال والوں کی گاڑی کیوں نہیں منگوا لیتے؟ میں نے فوراً کہا، بھائی جی کوئی پتہ نہیں کہ کب درد شروع ہو جائے، میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، آپ مجھے اپنے گھر کا پتہ دے دیں، اگر آج رات ضرورت پڑی تو آپ کو خبر کر دوں گا، لیجئے 100 روپے رکھ لیجئے، باقی 200 اس وقت ادا کروں گا۔ ڈرائیور 100 روپے لے کر بڑا خوش ہوا اور بولا، یہ گاڑی میری تو نہیں ہے ٹھاکر، پرنتو گھبراؤ نہیں، میں آج رات گاڑی اپنے پاس رکھ لوں گا، تم مجھے اپنا گھر کیوں نہیں دکھا دیتے، میں رات کو وہاں پہنچ جاؤں گا۔ میں نے کہا، بھائی جی کوئی پتہ نہیں کب دورہ پڑ جائے، آپ یوں ہی میرے گھر کے آگے بیٹھے رہیں، میں خود ہی آپ کے گھر جا کر اطلاع دے دوں گا، ویسے سامنے والے بازار میں میرا گھر ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور پر میرے 100 روپے نے بڑا اثر کیا تھا، پھر میرے ان 200 روپوں کا بھی پیش از وقت کافی اثر ہو چکا تھا۔ ایک طرف اشارہ کر کے بولا، ٹھاکر وہ جو مندر ہے اس کے پیچھے والی گلی میں میرا مکان ہے، چلو آپ کو دکھائے دیتا ہوں۔ اس نے بیڑی پھینکی اور مجھے ٹیکسی میں بٹھا کر مندر کی طرف چلا۔ اس کا مکان مندر کے عقبی گلی کا پہلا مکان تھا۔ بس جی یہاں آ کر دروازہ کھٹکا دیں، میں دروازے کے پاس ہی چارپائی پر سوتا ہوں۔ وہ وہاں سے پیدل ہی دوسری طرف سے ہو کر اپنے ہوٹل کی طرف چل پڑا۔ چوک میں آ کر حلوائی کی دکان سے مٹھائی کا ایک ڈبہ خریدا اور ہوٹل میں سنبھال کر رکھ لیا۔ اب مجھے رات ہونے کا انتظار تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور کا گھر کا راستہ میں نے اچھی طرح ذہن نشین کر لیا تھا۔ یہ سارا تانا بانا اس بنیاد پر بنا جا رہا تھا کہ میں تھانے میں اپنا مشن پورا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ رات کا کھانا کھا کر میں پیکٹ سے سگریٹ نکال کر پینے لگا تو فوراً ہی خیال آ گیا اور میں نے جلدی سے پیکٹ جیب میں ڈال دیا۔ نیچے بازار میں آ کر صرف ایک سگریٹ خریدی اور اسے سلگا کر ہوٹل میں آ گیا۔ ہوٹل کے کمرے میں ٹیلی ویژن پر راجستھانی پروگرام آ رہا تھا۔ یہ پروگرام جے پور سے آ رہا تھا۔ 9 بجے میں نے اوپر اپنے کمرے میں آ کر اپنی تمام چیزیں چیک کی۔ سودا رگنی کا دیا ہوا سانپ کا منکا، گلے کا مقدس نقش، زہر کی شیشی، سگریٹوں کا پیکٹ، خنجر، لائٹر، کرنسی نوٹ، سب کچھ میرے پاس موجود تھا۔ باتھ روم میں گھس کر میں نے اچھی طرح غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے، اپنی ساری چیزوں کو ایک ایک کر کے پھر چیک کیا۔ پھر میرے پاس گھڑی نہیں تھی۔ نیچے جا کر وقت دیکھا، وہاں تھوڑے سے سنیکس کھائے اور چائے پی، تھوڑی سی مچھلی ایک پیکٹ میں بندھوا لی۔ دیوار پر لگے کلاک کی سوئیاں رات کے 10 بجا رہی تھی۔ میں اوپر کمرے میں آ گیا۔ میرا کمانڈو مشن شروع ہونے میں تھوڑی دیر ہی باقی رہ گئی تھی۔ رات کو 11:15 بجے ہوٹل والے نیچے کی دکان بند کر دیتے تھے۔ جب مجھے نیچے دکان اور ہوٹل کا دفتر بند کرنے کی آواز آئی تو میں اٹھ بیٹھا۔ باتھ روم میں جا کر چہرے پر پانی کا چھینٹا مارا، باہر آ کر ہر شے کو ایک بار پھر چیک کیا اور کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ ہوٹل والا دکان بند کر کے اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ میرا کمانڈو مشن شروع ہو گیا تھا۔
मैं मछली और मिठाई का डिब्बा उठाए सीढ़ियां उतर कर बाजार में आ गया। वहां से पैदल ही थाने की तरफ चल दिया। कमांडो मिशन के एहसास ने मेरे अंदर एक नाकाबिले शिकस्त और वलवला बेदार कर दिया था। मैं उस वक्त अपनी राह में हायल पहाड़ से भी टकरा कर उसे रेजा रेजा कर सकता था। दूर से पुलिस की चौकी के बाहर एक कमजोर सा बल्ब जलता दिखाई दिया। मैंने अपनी रफ्तार और तेज कर ली। थाने के दरवाजे का एक पट खुला हुआ था। यह अच्छी बात थी। शहर की सड़कें वीरान और खामोश थी। कई मकानों की बत्तियां गुल हो चुकी थी। मैं इत्मीनान से चलता थाने में दाखिल हो गया। क्या देखता हूं कि चौकी इंचार्ज ठाकर सचदेव शर्मा की जगह कोई दूसरा अधेड़ उम्र थानेदार बैठा रजिस्टर्ड पर झुका ऊँग रहा है। वही 2 सिपाही उस वक्त भी मौजूद थे। हवालात के दरवाजे पर भी एक सिपाही पहरा दे रहा था। हवालात में धीमी रोशनी वाला बल्ब रोशन था। मेरा साथी पाकिस्तानी जासूस ऊँग रहा था। वो मुझे बीमार सा लग रहा था। मैंने जाते ही चूंकने की अदाकारी करते हुए पूछा, अरे ठाकुर सचदेव जी कहाँ चले गए? मालूम होता है आज उनकी ड्यूटी नहीं। मेरा नाम राथन है। ठाकुर जी शर्मा मेरे दोस्त हैं। मैंने नए इंचार्ज को नमस्कार करते हुए हाथ बढ़ाया। उसने उठकर मुझसे हाथ मिलाया। मैंने मिठाई का डिब्बा उसके सामने रख दिया और सिपाही से कहा, महाराज सुबह फोन पर मैंने ठाकुर जी से वादा किया था कि उनके बच्चों के लिए मिठाई लाऊंगा। हुआ ये कि मैं सिनेमा देखने चला गया। वहां बैठे बैठे अचानक ख्याल आया कि मैंने तो शर्मा जी से मिठाई लाने का वादा किया था। बस फौरन सिनेमा हॉल से उठा और मिठाई लेकर सीधा यहाँ आ गया। सिपाही मुस्कुराने लगे। एक सिपाही ने नए थानेदार से मेरा तारुफ कराया। मैंने कहा, ठाकुर जी दरअसल ये मिठाई इस खुशी में लाया हूँ कि आपने एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ा है। लीजिए आप भी मिठाई खाइए। मैं डिब्बा खोलने लगा तो नया थानेदार बोला, ना महाराज ये शर्मा जी के बच्चों के लिए है। ये हम फिर खा लेंगे आपसे। मैंने मुस्कुराते हुए दिल ही दिल में कहा, प्यारे वो वक्त कभी नहीं आएगा। मैंने जल्दी से कहा, चलिए आपके लिए मैं सुबह मिठाई ले आऊँगा। मैंने कहा, हम तो पुलिस कर्मचारियों के दासी हैं। एक साइज में रहते हुए पुलिस से बड़ी दोस्ती हो गई है। कभी आइए ना हमारे प्रांत में भी। इस दौरान मैं अपनी जेब से उनकी मौत का सामान निकाल चुका था। मैंने सिगरेट की डब्बियाँ खोलते हुए कहा, तो फिर लीजिए सिगरेट ही पी लीजिए महाराज। आला किस्म के सिगरेटों का एक पैकेट देखकर थानेदार ने अपनी सिगरेट फौरन फेंक दी। मैंने उठकर डिब्बिया में से जहरीली सिगरेटें आगे करके एक एक सिगरेट थानेदार और दोनों सिपाहियों को पेश कर दी। जब मैं मुड़ा तो देखा थानेदार ने माचिस जला ली थी और अपनी सिगरेट सुलगाने के बाद दूसरे सिपाहियों की सिगरेटें सुलगा रहा था। उसने अपनी सिगरेट सुलगाते हुए शायद बहुत ही हल्का कश लिया था या सिगरेट का धुआं अपने हुलक में नहीं ले गया था। मामला खतरनाक था। मैं दोबारा हवालात के सिपाही की तरफ मुड़ा और जल्दी से लाइटर जलाकर उसके मुंह के आगे कर दिया। हवालात वाले सिपाही ने सिगरेट सुलगाते हुए पूरा कश खींच लिया। उसके साथ ही सिगरेट उसके होंठों से निकल गई और वो बगैर आवाज निकाले अपने गले को मसलने लगा और यूं बार बार मुंह खोलने और बंद करने लगा जैसे उसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही हो। मैंने तेजी से पलट कर देखा, थानेदार और दोनों सिपाही मुर्दा पड़े थे। जहर अपना काम कर चुका था। थानेदार का सर मेज पर झुका हुआ था और दोनों सिपाहियों की गर्दनें भी एक तरफ को ढिलक गई थी। फिर धड़ाम की आवाज के साथ हवालात का सिपाही भी फर्श पर गिर गया। किस कदर खतरनाक जहर था कि इसने 2 सेकंड के अंदर अंदर 4 आदमियों को मौत की वादी में धकेल दिया था। अब मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं था। इस दौरान में मेरा पाकिस्तानी साथी उठकर सलाखों के पास आ गया था। उसने खुश्क सी घबराई हुई आवाज में कहा, चाबी सिपाही की पेटी में मौजूद है। मैंने मुर्दा सिपाही की पेटी में से चाबी निकाली और हवालात का ताला खोलते हुए थाने के नीम व दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा खाली था। मैंने पाकिस्तानी जासूस से कहा, चलो जल्दी से बाहर निकल जाओ। मैं लपक कर थानेदार की मेज की तरफ गया और वहां से मछली और मिठाई के पैकेट उठा लिए। फिर दरवाजे के बैरक में रुक कर बाहर देखा। बाजार इस तरह सुनसान पड़ा था। मैं पाकिस्तानी जासूस को अपने पीछे आने का इशारा करते थाने से निकल आया। वो पाकिस्तानी जासूस मेरा हम उम्र ही था मगर जिसामत में मुझसे जरा कम था। थाने की मार और लोगों के जदो कोब करने की वजह से वो बीमार सा मालूम होता था। उसकी आंख पर नीला दाग अभी तक मौजूद था। हम कहाँ जा रहे हैं? उसने पूछा। अभी खामोश रहो, मैंने कहा। मगर वो फिर बोला, मैंने तुम्हें फौरन पहचान लिया था कि तुम ही वो दरवेश हो। मैं तुम्हारी तलाश में यहाँ आया था। मैंने उसे डांट दिया, तुम खामोश नहीं रह सकते, अहमक कहीं के। वो चुप हो गया। मुझे एक खतरा था कि रास्ते में कहीं राउंड लगाता कोई सिपाही न मिल जाए,
لیکن اب میں نے اسے بھی راستے سے ہٹا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ اب میں جاسوس کی بجائے ایک خونخوار کمانڈو بن چکا تھا۔ چوک میں حلوائی کی دکان اب تک کھلی ہوئی تھی۔ میں بازار کے دوسری طرف نکل آیا، وہاں سامنے میرا ہوٹل تھا جو بند پڑا تھا، پھر بھی میں اس سے کچھ فاصلے سے ہو کر گزرا۔ لاریوں کا اڈا بھی سنسان پڑا تھا۔ ایک جانب وہ مندر تھا جس کے عقب میں ٹیکسی ڈرائیور کا گھر تھا۔ مندر کی عقبی گلی میں پہنچتے ہی ڈرائیور کے مکان کے باہر ٹیکسی کھڑی نظر آ گئی، جس کا رخ سڑک ہی کی جانب تھا۔ میرے دل میں خیال آیا، جب ٹیکسی یہاں موجود ہے تو ڈرائیور کو جگانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہیں وہ بیچارہ خواہ مخواہ ہمارے ہاتھوں نہ مارا جائے۔ میں نے اپنے ساتھی سے سرگوشی میں کہا، ہمیں یہ ٹیکسی لے کر جانی ہے، خاموشی سے میرے پیچھے آؤ۔ میں نے قریب جا کر دیکھا، ٹیکسی کے دروازے مقفل تھے اور شیشے چڑھے ہوئے تھے۔ پرانی ٹیکسی تھی۔ میں نے جیب سے خنجر نکال کر کھڑکی کے شیشے کا ربڑ اکھاڑا اور شیشہ نیچے کر دیا، پھر اندر ہاتھ ڈال کر دروازہ کھول دیا۔ ہم دونوں جلدی سے ٹیکسی میں گھس گئے۔ اب ایک دوسری مشکل پیش آئی، گاڑی کا انجن کیسے اسٹارٹ کریں؟ میں نے اپنے ساتھی کے کان میں کہا، ذرا نیچے اتر کر اسے دھکا لگاؤ۔ اس نے پورا زور لگا کر دھکا لگایا تو گاڑی آہستہ آہستہ آگے سرکنے لگی۔ میں اسے سڑک پر لے آیا۔ اب میں نے اس سے کہا کہ بونٹ اٹھا کر انجن اسٹارٹ کرو، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ میں نے ریس دی تو انجن ایک گڑ گڑاہٹ کے ساتھ اسٹارٹ ہو گیا۔ اگر ٹیکسی کا ڈرائیور بیدار ہو جاتا تو بھی ہمیں نہیں پکڑ سکتا تھا۔ میں نے ٹیکسی کو گیئر سے نکال کر پہلا گیئر لگایا اور ایکسیلیٹر دبا دیا۔ میرا ساتھی لپک کر میرے پاس آ بیٹھا۔ گاڑی نے دھواں چھوڑا اور ویران سڑک پر دوڑنے لگی۔ میں اس سڑک سے شناسا تھا۔ یہی وہ سڑک تھی جس سے ہو کر میں احمد آباد سے ادے پور کے لاریوں کے اڈے میں داخل ہوا تھا۔ گاڑی اگرچہ پرانی تھی لیکن اس کا انجن بڑی ٹھیک ٹھاک حالت میں تھا۔ میں نے گاڑی کو 70 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار پر چھوڑ دیا۔ میرے ساتھی نے کہا، ہم اس سڑک پر محفوظ نہیں ہیں۔ اگرچہ ٹیکسی والے کی آنکھ نہ بھی کھلی ہو تو تھانے میں جو ہم 3 سپاہیوں اور تھانے دار کا خون کر رہے ہیں وہ چھپا نہیں رہ سکتا۔ ہو سکتا ہے پولیس کی کوئی جیپ ہمارے تعاقب میں اس سڑک پر چل پڑے۔ اس کے علاوہ اگلے شہر کی پولیس چوکی کو ہمارے بارے میں خبردار کیا جا سکتا ہے اور ہم آگے پکڑے جا سکتے ہیں۔ جن خدشات کا اظہار میرا ساتھی کر رہا تھا ان پر میری بھی نظر تھی۔ میں نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ امجد۔ اور میرا کوڈ نام؟ وہ ایک دم خاموش ہو گیا، پھر میری طرف رخ کر کے بولا، تم نے مجھے اپنا کوڈ نمبر نہیں بتایا، اگرچہ تمہاری شکل اسی تصویر جیسی ہے جو مجھے اسلام آباد میں چودھری صاحب نے دکھائی تھی، لیکن انہوں نے تمہیں جو نمبر دیا تھا وہ معلوم کرنا ضروری ہے۔ میں نے اپنا 3 ہندسوں والا نمبر اسے بتا دیا اور وہ مطمئن ہو کر بولا، میرا کوڈ نام شہید ہے۔ میں نے کہا، اب بتاؤ کہ چودھری صاحب نے کیا پیغام دے کر تمہیں میرے پاس بھیجا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم پولیس کے نرغے میں پھنس کر ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں اور پھر نہ جانے کب ملیں، اور مل بھی سکیں یا نہیں۔ امجد نے مجھے وہ پیغام دینا شروع کیا جو پاکستان کی سیکرٹ سروس کے چیف نے اسے مجھ تک پہنچانے کے لیے کہا تھا۔ دشمن ہمسایہ ملک نے ہمارے ملک کے انتہائی قابل اور نیوکلیائی سائنس میں حرف و آخر سائنسدان ڈاکٹر افریدی اور اس کی نوجوان لڑکی مس نورین کو اغوا کر لیا ہے۔ پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر افریدی کے پاس ایک قیمتی فارمولہ ہے جو اس کی برسوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ دشمن ملک اپنے ایٹمی منصوبے کو مکمل کرنے اور پاکستان کے خلاف ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے ڈاکٹر افریدی کے ایٹمی فارمولے سے کام لینا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر افریدی کی بیٹی کو اس لیے اغوا کیا گیا ہے تاکہ ڈاکٹر اپنی بچی کی زندگی کی خاطر دشمن کے اشاروں پر چلنے کے لیے مجبور ہو جائے۔ میرے لیے کیا حکم دیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں یہ ڈیوٹی سونپی گئی ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے ڈاکٹر افریدی اور اس کی بیٹی مس نورین کو دشمن کی قید سے نکال کر بمبئی شہر میں مقیم ایک پاکستانی ایجنٹ کے پاس پہنچا دو۔ میں نے کہا، دشمن ملک کے جاسوس ہمارے سائنسدان اور اس کی بیٹی کو اغوا کر کے لے گئے اور آپ لوگ منہ دیکھتے رہ گئے؟ یہ سب کچھ ایک ایسی گہری سازش کے تحت ہوا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ بہرحال یہ تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ڈاکٹر اور اس کی بیٹی کو دشمن کی قید سے نکال کر پاکستانی ایجنٹ کے پاس بمبئی پہنچانے کا ہے، کیونکہ باور کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر افریدی سے کام نکالنے کے بعد دشمن اسے اس کی بیٹی سمیت ہلاک کر ڈالیں گے۔ سامنے سے کسی ٹرک کی روشنیاں نظر آئیں۔ میں نے ٹیکسی کی رفتار کم کر کے اسے ایک طرف کر لیا۔ ٹرک گزر گیا تو میں نے امجد سے پوچھا، کیا کچھ خبر ہے کہ ڈاکٹر افریدی کو کس شہر میں
और किस जगह ले जाकर कैद में रखा गया है? हाँ, अमजद बोला, हमारी इंटेलिजेंस सिर्फ इतना ही बता सकी है कि अहमदाबाद और बड़ौदा के दरमियान दारावार का एक घना और खतरनाक जंगल है। इस जंगल में दुश्मन ने एक पुराने किले के खंडर में नीचे खुफिया लेबोरेटरी कायम कर रखी है। डॉक्टर अफरीदी और उसकी बेटी उसी जेर जमीन लेबोरेटरी में कैद है। वो लेबोरेटरी कोई एटमी सेंटर नहीं है और ना ही वहाँ कोई एटमी रिएक्टर लगा हुआ है, लेकिन एटमी प्रोसेस के सिलसिले में इब्तिदाई काम वही होता है। हमारी इंटेलिजेंस को इससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं हो सका। हमारी टैक्सी वीरान सड़क पर 60 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ रही थी। मैंने अमजद से मुंबई में मुकीम पाकिस्तानी एजेंट के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने बताया उसकी उम्र 50 बरस, कद दरमियाना, रंग सावला और बालों में सफेदी है। असल नाम अब्दुल रहमान, सियालकोट का रहने वाला, 15 साल से मुंबई में हकीम सुलेमान शाह के नाम से चरनी रोड पर मुत्तिब कर रहा है। उसने शादी नहीं की। उसने आवाम की भलाई के लिए दुकान के एक हिस्से में छोटी सी अखबार लाइब्रेरी बना रखी है। उसी दुकान के पीछे उसका मकान है जहां वो रहता है। उसका खुफिया कोड नाम नीला मरवारीद है। क्या तुम्हें यह सब कुछ याद रहेगा? ये सब कुछ मेरे ज़हन के कंप्यूटर में महफूज हो चुका है, मैंने कहा। फिर उससे बड़ा अहम सवाल किया कि उसका काम अब क्या रह गया है और वो क्या चाहता है। मुझे तो सिर्फ पैगाम पहुंचाना था, जो पहुंचा दिया। अब आगे तुम्हारा मिशन शुरू होगा। मैं वापस चला जाऊंगा। मैंने कोई जवाब न दिया क्योंकि मुझे अकबी आईने में पीछे से आती हुई गाड़ी की रोशनियां नजर आ रही थी। अमजद बेचैनी से बोला, सवाल ये है कि अब हम किस तरफ जा रहे हैं? अब तक तो सिपाहियों के कत्ल और मेरे फरार का इल्म सबको हो चुका होगा। मैंने आहिस्ता से कहा, मेरा ख्याल है ताक़ब शुरू हो चुका है। क्या? अमजद ने चौंक कर पीछे देखा। पिछली गाड़ी की रोशनियां काफी करीब आ गई थी। अगर ये पुलिस की गाड़ी है तो हमारे पास तो कोई असला भी नहीं है। गाड़ी को इधर वीराने की तरफ मोड़ लो, मैंने आहिस्ता से कहा। अमजद, तुम खामोश रहो और मैं जो कुछ करूं मुझे करने दो। मैंने टैक्सी सड़क से उतार कर एक दरख्त के नीचे खड़ी कर दी और अमजद से कहा, फौरन बोनट उठाकर ऐसा जाहिर करना शुरू कर दो जैसे इंजन में कोई नुक्स पैदा हो गया हो। पिछली गाड़ी करीब आती जा रही थी। अमजद ने ऐसा ही किया। मैं टैक्सी से निकला और झुक कर चलता हुआ गाड़ी से 10 कदम पीछे सड़क के किनारे रेत के एक ढेर के पीछे छुप गया। मुझे यकीन था कि यह पुलिस की गाड़ी है, लेकिन मेरा अंदाजा गलत निकला। वो एक फौजी जीप थी जिसमें 2 फौजी सवार थे। जीप मेरे करीब से गुजरकर टैक्सी के करीब रुक गई। जीप में बैठे ही बैठे एक फौजी ने बुलंद आवाज में पूछा, क्या बात है जवान, अगर पेट्रोल खत्म हो गया है तो हमसे ले लो। मेरे ज़हन से आधा बोझ उतर गया। इन फौजियों को हमारे बारे में कुछ इल्म न था, वरना वो यूं इत्मीनान से हरगिज न बैठे रहते। अब मेरे ज़हन में एक नई स्कीम आई। दूसरी जानिब से अमजद ने हिंदी में जवाब दिया, महाराज, इसका फ्यूल पंप काम नहीं कर रहा। उजाड़ जंगल है। सवारी उतार कर गाँव जा रहा था, फंस कर रह गया हूँ। ठहरो, मैं देखता हूँ। यह कहकर एक फौजी अफसर जीप से उतरकर टैक्सी की तरफ बढ़ा। जीप पर छत नहीं थी। दूसरा फौजी ड्राइविंग सीट पर ही बैठा रहा। मुझे उसका धुंधला सा खाका नजर आ रहा था। वो बिल्कुल अटेंशन बैठा था। उससे मालूम हुआ कि उसका साथी कोई अफसर है। इतने में अमजद की आवाज सुनाई दी, महाराज, गाड़ी के इंजन में अब दम नहीं रहा। आप अपने आप को तंग न करें, मैं खुद ही ठीक कर लूंगा। मैं अपनी स्कीम को अमली जामा पहनाने के लिए तैयार हो गया। मुझे इनमें से एक फौजी की वर्दी, पिस्तौल और जीप की जरूरत थी, क्योंकि टैक्सी हमारे जुर्म का सबसे बड़ा सबूत थी और हम किसी वक्त भी पकड़े जा सकते थे। मैं टीले के अकब से निकलकर जीप की तरफ रेंगने लगा। खतरा सिर्फ ये था कि कहीं पीछे से कोई गाड़ी ना आ जाए, लेकिन सड़क बिल्कुल तारीक थी। जीप से चंद फीट दूर मैंने अपना खंजर निकाल लिया और उठ खड़ा हुआ। फौजी जीप में इसी तरह अकड़ा बैठा था और उससे चंद कदम दूर उसका अफसर टैक्सी के इंजन पर झुका उसे चेक कर रहा था। मैं एक ही जस्त में फौजी के सर पर पहुंच गया। उसके हल्क से हल्की सी आवाज भी ना निकल सकी, क्योंकि उसकी गर्दन मेरे बाएं बाजू के शिकंजे में थी। मैंने कसदन खंजर इस्तेमाल नहीं किया था, इस तरह उसकी वर्दी खून में लुथड़ जाती। मेरे बाजू का एक ही झटका उसकी गर्दन का मनका तोड़ने के लिए काफी था। फिर मैंने उसे इस तरह आगे की तरफ झुका दिया जैसे वो स्टीयरिंग पर सर रखे सो रहा हो। मैं जीप के उकब से रेंगता हुआ टैक्सी के बाएं पहलू की तरफ आ गया। उसी वक्त फौजी अफसर रुमाल से हाथ साफ करता हुआ अपनी जीप की तरफ बढ़ा और बोला, ओए तुम फिर सो गए परसराम। जीप के पास जाकर उसने अपने ड्राइवर को झंझोड़ा तो वो सीट पर लुढ़क गया। अफसर ने फौरन पिस्तौल निकाल लिया। वो हमारी तरफ घुमा ही था कि मेरे हाथ से खंजर दन की आवाज से निकला और उस अफीसर की गर्दन में पैवस्त हो गया। उसने गोली चला दी।
رات کی دھندلی روشنی میں میں نے دیکھا کہ اس کا ایک ہاتھ گردن پر تھا اور وہ خنجر نکالنے کی کوشش میں چکر کھا رہا تھا۔ اس نے چکراتے اور لڑکھڑاتے ہوئے ایک فائر اور کر دیا۔ ہم دونوں ٹیکسی کے پیچھے چھپے یہ خونی منظر دیکھ رہے تھے۔ اس نے اپنی گردن سے خنجر نکال لیا اور لڑکھڑاتا ہوا ٹیکسی کی طرف بڑھا۔ میں نے امجد سے کہا درخت کے پیچھے ہو جاؤ۔ امجد بھاگ کر درختوں کے عقب میں چلا گیا۔ فوجی افسر نے ایک فائر اور کیا لیکن اب پستول پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ وہ ٹیکسی کے قریب آ کر گر پڑا۔ میں اپنی جگہ دبکا کیونکہ پستول ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ مرا بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں امجد کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے جیپ کی طرف بڑھا۔ فوجی ڈرائیور کی لاش کو ایک طرف دھکیل کر میں نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا، پھر جیپ سٹارٹ کر کے ٹیکسی کی طرف لے گیا اور جیپ فوجی افسر کے اوپر سے گزار دی۔ کسی قسم کی کوئی چیخ نہیں سنائی دی اور نہ ہی کوئی گولی چلی۔ تھوڑی دور جا کر میں نے جیپ روک دی اور میں اور امجد جیپ سے اتر کر سڑک کے کنارے زمین پر لیٹ گئے۔ ہماری آنکھیں اندھیرے میں سڑک پر پڑے مردہ میز پر جمی ہوئی تھیں۔ شدید زخمی حالت میں پڑے ہوئے انڈین فوجی کا جسم بے حس و حرکت تھا۔ سڑک پر جوں کی چال سے رینگنا میں اس کے قریب پہنچا ہی تھا کہ مجھے دور سڑک پر ادے پور سے آتی کسی گاڑی کی روشنی نظر آئی۔ یہ ایک اور خطرے کا نشان تھا۔ میں نے جپٹا مار کر پستول پر قبضہ کیا۔ فوجی ختم ہو چکا تھا۔ میرا خنجر کچھ فاصلے پر سڑک پر گرا ہوا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر لاش کی وردی سے پوچھا اور امجد کو آواز دی۔ کوئی گاڑی آ رہی ہے، ابھی روشنی نظر آ رہی ہے اور اس کے آنے سے پہلے اسے ٹھکانے لگانا ہے۔ ہم نے پہلا کام یہ کیا کہ سڑک پر سے خون میں لت پت بھارتی فوجی افسر کی لاش گھسیٹ کر درختوں کے پیچھے ریت پر ڈال دی۔ اس کے بعد جیپ کو سٹارٹ کر کے درختوں کے پیچھے لے گئے، پھر کچے راستے پر سے ریت اٹھا کر اس جگہ ڈال دی جہاں سڑک پر انڈین فوجی کا خون جمع ہوا تھا۔ ادے پور سے آنے والی گاڑی کی روشنی آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھی۔ یہ کوئی ویگن، ٹرک یا پولیس کی گاڑی بھی ہو سکتی ہے۔ ہم نے ٹیکسی کو بھی درختوں کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ میں نے پستول کا چیمبر کھول کر اندھیرے میں اسے غور سے دیکھا۔ اس میں ابھی 4 گولیاں موجود تھی۔ ہم بھاگ کر فوجی جیپ کے پاس آ گئے اور دوسرے فوجی کی لاش گھسیٹ کر نیچے جھاڑیوں میں ڈال دی تو دیکھا کہ اس کی بیلٹ کے ساتھ بھی پستول لگا تھا۔ میں نے وہ پستول نکال کر امجد کو تھما دیا۔ درختوں کے پیچھے مورچہ لگا کر بیٹھ جاؤ، اگر یہ پولیس کی گاڑی ہوئی تو 2-4 کو مار کر مریں گے۔ ایک درخت کے پیچھے امجد اور دوسرے درخت کے پیچھے میں مورچہ لگا کر بیٹھ گیا۔ گاڑی کی روشنیاں صاف نظر آنے لگی تھی۔ یہ روشنیاں ہمارے لیے موت کا پیامبر بھی ہو سکتی تھی۔ اگر اس میں پولیس ہوتی تو ہم زیادہ دیر تک ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور چھپنے کی بھی کوئی جگہ نہیں تھی۔ ان درختوں کے پیچھے رات کی گمبھیر تاریکی میں دور تک پھیلا ہوا میدان تھا۔ یہاں ہم اسلحہ ختم ہونے کے بعد پولیس کی رائفلوں سے کہاں تک اپنی جان بچا سکتے تھے۔ بہرحال میں نے اپنی موت کو قبول کر لیا تھا اور یہی سوچ رکھا تھا، ایک بھی گولی بیکار نہیں جانے دوں گا۔ 3 گولیوں سے 3 راجستھانی پولیس والوں کو ضرور ٹھنڈا کر دوں گا۔ سڑک پر روشنی سی چھا گئی اور ایک ٹرانسپورٹ ٹرک بڑی تیزی سے آگے نکل گیا۔ ہم نے اطمینان کا سانس لیا، لیکن پولیس کی گاڑی اب کسی بھی وقت ہمارے تعاقب میں نکل سکتی تھی۔ میں نے امجد سے کہا ہمارے پاس اب صرف ایک ہی فوجی کی لاش ایسی ہے جس کی وردی خون سے محفوظ ہے، اگر تم پہننا چاہو تو اسے پہن سکتے ہو۔ امجد کہنے لگا کہ میرے لیے یہ فوجی وردی مصیبت کا باعث بن سکتی ہے کیونکہ مجھے یہاں سے پنجاب جا کر انڈیا کا بارڈر کراس کرنا ہے۔ تمہارا مشن ابھی نامکمل ہے، کم از کم اس طرح پہلی نظر میں تم پولیس والوں کی نگاہ میں نہیں آؤ گے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے جھاڑیوں میں پڑی فوجی ڈرائیور کی لاش کو سیدھا کیا اور اس کی وردی اتار کر خود پہن لی۔ ستاروں کی پھیکی روشنی میں نے دیکھا اس فوجی کا رینک صوبے دار میجر کا تھا اور یہ 7ویں راجستھان بٹالین کا فوجی تھا۔ اس کا نام بنسی رام تھا۔ اس کی پے بک اور دوسرے کاغذات میں نے وہیں پھاڑ کر پھینک دیے کیونکہ ان پر ان کی تصویر تھی۔ اس کی بیلٹ پستول کے ساتھ اپنی کمر میں لگا لی۔ اس کے بعد دوسرے فوجی افسر کی لاش کی تلاشی لی۔ اس کی جیب میں کچھ رقم اور پے بک تھی۔ ہم نے انہیں ویسے ہی رہنے دیا۔ جیپ میں آ کر ڈیش بورڈ کھول کر دیکھا، اس میں ادھر ادھر کی بیکار چیزیں پڑی تھی۔ ایک پستول امجد نے اپنے پاس رکھ لیا۔ ہم جیپ میں سوار ہو گئے۔ میں اسٹیئرنگ پر بیٹھا تھا اور جیپ سٹارٹ کرتے ہی اسے طوفانی رفتار سے دڑا دیا۔ راجستھان کا صحرائی علاقہ پیچھے رہ گیا اور سوراشٹر کا جنگلی علاقہ شروع ہو گیا۔ سڑک زیادہ کشادہ نہیں تھی مگر دور تک خالی پڑی تھی۔
ہم آپس میں کوئی بات چیت نہیں کر رہے تھے۔ یہ طے ہو چکا تھا کہ میرا ساتھی جاسوس احمد آباد سے پنجاب کی طرف نکل جائے گا اور میں اپنے ایک نئے مگر خطرناک مشن پر روانہ ہو جاؤں گا۔ یہ خطرناک اور اہم ترین قومی مشن پاکستان کے بزرگ اور انمول سائنسدان ڈاکٹر افریدی اور اس کی نوجوان بیٹی نورین کو دشمن کی قید سے رہا کروا کر بمبئی شہر میں اپنے ایجنٹ حکیم سلیمان شاہ کے گھر پہنچانا تھا۔ سورج طلوع ہو گیا، احمد آباد قریب آ رہا تھا۔ ادھر ادھر سے اب گاؤں کی گاڑیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ہمیں سامنے سے آتا ایک ملٹری ٹرک اور ایک فوجی جیپ بھی ملی۔ میں نے ان کے ڈرائیوروں کو ہلکا سا سلام بھی کیا۔ راستے میں کسی جگہ ہمیں نہ روکا گیا، نہ ہی کہیں چیکنگ ہوئی۔ جب دن کافی نکل آیا تو گجرات کاٹھیاوار کے جنگل ختم ہو کر کھیت شروع ہو گئے تھے۔ شہر کے مرکزی علاقے کی طرف جانے کی بجائے جیپ میں ایک پل پر سے گزارتا ہوا احمد آباد ریلوے اسٹیشن کی دوسری طرف لے آیا۔ میں نے جیپ ایک جگہ سڑک کے کنارے درختوں کے پیچھے کھڑی کر دی۔ سڑک کی دوسری طرف چائے کی چھوٹی سی دکان تھی۔ کچھ لوگ باہر بیٹھے ناشتہ وغیرہ کر رہے تھے۔ جیپ کو لاک کر کے ہم اس دکان میں آ کر بیٹھ گئے۔ میرے پاس مچھلی کا پیکٹ موجود تھا۔ ہم نے ڈبل روٹی کے ساتھ یہ مچھلی کھائی اور چائے منگوا لی۔ چائے والا میرے فوجی ہونے کی وجہ سے بہت خدمت کر رہا تھا۔ لڑکا بار بار آ کر ہم سے پوچھتا، صاحب اور کیا لاؤں؟ میرے پاس 600-700 روپے کے قریب بھارتی کرنسی تھی۔ میں نے 400 روپے امجد کو دے دیے، باقی اپنے پاس رکھ لیے۔ امجد کو پنجاب سے انڈیا کا بارڈر کراس کرنا تھا اور پنجاب تک یہ طویل سفر تھا۔ میں نے اسے تاکید کی کہ سب سے پہلے شہر کی کسی مارکیٹ میں جا کر اپنے لیے کرتا پاجامہ اور گجراتی طرز کا کوٹ اور چپل خرید کر پہنے۔ امجد اگرچہ بعض معاملوں میں میرے نزدیک اناڑی جاسوس تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی ہوشیاری اور مہارت سے میں انکار نہیں کروں گا۔ یہاں سے ہمارے راستے الگ ہوتے ہیں۔ تمہیں احمد آباد کے ریلوے اسٹیشن سے پنجاب کی طرف سفر شروع کرنا ہوگا۔ سفر 3rd کلاس میں کرنا، باقی تم خود سمجھدار ہو اور تمام ضروری امور سے واقف بھی ہو۔ میں یہاں سے اپنے مشن پر روانہ ہو جاؤں گا۔ چیف سے کہنا کہ میں ڈاکٹر افریدی اور اس کی بیٹی کو ہر حالت میں برآمد کر کے بمبئی پہنچا دوں گا، خواہ اس کے لیے مجھے اپنی جان کی قربانی ہی کیوں نہ پیش کرنی پڑے۔ ایک اور بات چودھری صاحب سے کہہ دینا کہ اگر مجھے کوئی ایسی ہی مصیبت پڑ گئی تو میں دلی میں اپنے سفارت خانے سے رابطہ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کروں گا، اس لیے وہ اپنے سفارت خانے والوں کو میرے بارے میں پیشگی اطلاع دے دیں۔ امجد نے چائے کا آخری گھونٹ چڑھا کر پیالی میز پر رکھی اور بولا، میں تمہارا یہ پیغام چیف تک پہنچا دوں گا۔ میرا خیال ہے یہ پستول میں اپنے پاس ہی رکھوں، اس میں 5 گولیاں ہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا مطلب ہے ایک پاکستانی ایجنٹ ہونے کے ناطے تمہیں یہ پستول اپنے پاس رکھنا چاہیے یا نہیں؟ امجد نے فوراً جواب دیا، نہیں تو پھر اسے موقع دیکھ کر کہیں پھینک دینا۔ اچھا اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ وہ جیپ میں آ کر میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں نے جیپ سٹارٹ کی اور چلاتا ریلوے اسٹیشن کے پہلو میں آ گیا۔ اب یہاں سے ہماری راہیں جدا ہوتی ہیں۔ امجد نے بڑی گرم جوشی سے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہا، دوست خدا تمہاری حفاظت کرے۔